اسرائیل اور انڈیا دونوں اپنی کولیبوریشن کے ساتھ، کوآپریشن کے ساتھ اور مل کر باہوں میں باہیں ڈال کے اور کندھے سے کندھا ملا کر پاکستان کے خلاف وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں نا، وہ ہمہ جہتی ہے۔ بی بی سی سے کوئی پوچھے کہ تمہارے برطانیہ کے اندر، اور نیو یارک ٹائم سے کوئی پوچھے کہ تمہارے امریکہ کے اندر کیا یہ لا لیسنس کریٹ کرنے کی اجازت ہے صحافت کے نام پہ؟ یہی الجزیرہ اس کی سا ہے اس میں کہ یہ اپنے ملک کی جناب اس قسم کے نیگیٹو لوگوں کی کوریج کرے۔ یو کے اندر رشیا کے تمام چینلز، نیوز چینلز کے اوپر پابندی نہیں ہے، تو اس کے اوپر بی بی سی کیوں نہیں رپورٹنگ کرتی؟ یہ ایک پری پلانڈ ایجنڈا ہے پاکستان کو ڈی مورلائز کرنے کا۔ وہ انہوں نے قیدی نمبر 420 کو بیچا ہوا ہے، ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ وہ رہا ہو۔ حد سے زیادہ پور کلاس سے جناب یہ ترسے ہوئے لوگ تھے، ان کو جناب ارب پتی بنا دیے، اب یہ بیچ کے کھا رہے ہیں اس قیدی نمبر 420 کے نام کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ دو ٹاپکس ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ ٹاپک یہ ہے کہ بی بی سی اور نیو یارک ٹائم انہوں نے حسب سابق پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی کوریج کے اندر، بی بی سی نے اپنا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، ایک پریس ریلیز جاری کی، اور نیو یارک ٹائم نے ایک خبر لگائی۔ بی بی سی نے کہا کہ جناب اپنا رونا رویا کہ پاکستان کے اندر بہت سی جگہوں پہ ہماری کوریج روک دی گئی ہے، پابندی لگا دی گئی ہے، ہمارے رپورٹرز کو کچھ سینسٹیو جگہوں پہ جانے سے روک دیا گیا ہے، پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی پابندی ہے، پاکستان کے اندر جناب حقیقی جمہوریت نہیں ہے، حقیقی آزادی نہیں ہے۔ اور نیو یارک ٹائم نے جناب اپنی ایک سٹوری جناب چھاپی کہ پاکستان کے اندر جناب صحافت کے اوپر قدخن ہے، صحافیوں کے اوپر قدخن ہے، صحافیوں کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، صحافیوں کی زبان بند کی جاتی ہے، فلاں کیا جاتا ہے، فلاں کیا جاتا ہے۔ آج اس ایشو کے اوپر نا میں بڑا کھلم کھلا، جو میرا اپنا ایک مزاج اور سٹائل ہے، میں باقی صحافیوں کی طرح یا سیاستدانوں کی طرح بین السطور بات یا ڈری ڈری بات یا ڈپلومیسی والی بات کرنے کا عادی اور قائل نہیں ہوں۔ میرا اپنا ایک دبنگ سٹائل ہے، جو ملک اور قوم کے لیے اور میری سونی دھرتی پاکستان کے لیے جو چیز سچ ہوگی اس کو میں سچ بتاؤں گا، جو چیز ناحق ہوگی میں اس کو برملا کہوں گا ناحق ہے، چاہے وہ دنیا کی جتنی مرضی پاورفل کوئی پرسنالٹی ہو، شخصیت ہو، ملک ہو، گروہ ہو۔ سب بات بڑی سمپل سادہ سی ہے۔ پاکستان کے خلاف اس وقت ایک ہمہ جہتی جو جنگ ہو رہی ہے، جس میں اسرائیل اور انڈیا دونوں اپنی کولیبوریشن کے ساتھ، کوآپریشن کے ساتھ اور مل کر باہوں میں باہیں ڈال کے اور کندھے سے کندھا ملا کر جو واحد اسلامی ایٹمی طاقت پاکستان کے خلاف وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں نا، وہ ہمہ جہتی ہے، وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، وہ سنگل ایک پورشن کی نہیں ہے۔ اس پہ جناب آپ کی کروڑوں ڈالرز دے کے پاکستان کے اندر جگہ جگہ نام نہاد مختلف ایشوز کے اوپر کوئی حقیقی جمہوریت کی، حقیقی آزادی اظہار رائے، کوئی حقیقی انسانی حقوق، بس حقیقی کا جناب ڈھول بجا کر جگہ جگہ پاکستان کے اندر انسرجنسی، لا لیسنس کریٹ کرنا، جو آپ پچھلے 4 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ ابتدا نقدہ کوکا سے اور قیدی نمبر 420 سے کی تھی، جو ان کا جوائی بھی ہے ان زائنسٹ کا اور ان اسرائیلیوں کا، جو ان کا جناب مین پپٹ بھی ہے، جو ان کا مین کٹ پتلی بھی ہے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے پھر یہ جناب پی ٹی ایم اور پھر ٹی ٹی پی اور پھر آپ کا بی ایل اے اور پھر یہ کشمیر، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ ریاست نے سارے معاملات کنٹرول کیے ہوئے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کی ریاست نے ان تمام سازشوں کے باوجود چیزوں کو بڑے احسن طریقے سے کنٹرول کر لیا ہے، تو اب انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی خلاف بیشنگ شروع کر دی ہے۔ کنہوں نے کی؟ نیو یارک ٹائم زائنسٹ کا جناب ادارہ ہے، بی بی سی زائنسٹ کا ادارہ ہے، سی این این زائنسٹ کا ہے، اسکائی نیوز زائنسٹ کا ہے، فاکس نیوز زائنسٹ کا ہے۔ یہ تمام کے تمام یہودی زائنسٹ ادارے ہیں جو پری پلانڈ پاکستان کو بدنام کرنے لگے ہیں۔ اب حقیقت کیا ہے؟ بی بی سی سے کوئی پوچھے کہ تمہارے برطانیہ کے اندر، اور نیو یارک ٹائم سے کوئی پوچھے کہ تمہارے امریکہ کے اندر
کیا یہ لا لیسنس کریٹ کرنے کی اجازت ہے صحافت کے نام پہ، آزادی اظہار رائے کے نام پہ؟ تو جواب آئے گا نہیں۔ امریکہ میں اور جناب آپ کے برطانیہ میں جو دو مین ہب ہیں یورپ کے جناب میڈیا کے حوالے سے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، میڈیا نیٹ ورکس، وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ پراپر امریکہ اور برطانیہ کے قوانین ہیں کہ جو امریکہ اور برطانیہ اور ان کے ملک کے خلاف اسلحہ اٹھائے گا، جنگ لڑے گا، اس گروہ کو بین کیا جائے گا، اس پہ پابندی لگے گی۔ اس گروہ کی پبلسٹی کرنے والا، اس کی رپورٹنگ کرنے والا، اس کو پراپر طریقے سے میڈیا میں پریزنٹ کرنے والا ہر ادارہ، میڈیا نیٹ ورک اور صحافی، ایک نہیں بیسیوں مثالیں موجود ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لیے گئے، ان کو پابند سلاسل کیا گیا، ان کے اوپر لاکھوں کروڑوں ڈالرز کی اور پاؤنڈز کی جناب جرمانے کیے گئے، ان اداروں پہ پابندیاں لگیں، یہ برطانیہ کے اندر بھی اور یہ امریکہ کے اندر بھی۔ اور برطانیہ اور امریکہ کے اندر کلیئر کٹ صحافت اور صحافیوں کے اور میڈیا نیٹ ورکس کے خلاف قوانین موجود ہیں، پراپر قوانین، آپ کی جناب پارلیمنٹ سے منظور شدہ جناب آپ کے قوانین، صحافیوں کے خلاف صحافت کے حوالے سے، بیڈ صحافت کے حوالے سے، جناب یلو جناب جرنلزم کے حوالے سے اور بلیک جرنلزم کے حوالے سے ہر قسم کا قانون موجود ہے۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، پاکستان کے اندر یہ موساد عوامی ایکشن کمیٹی یہ بین ہے، یہ کالعدم ہے۔ اب اس کالعدم کے حوالے سے آپ رپورٹنگ کریں، آپ پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف رپورٹنگ کریں، آپ کے رپورٹر جا کر چیزوں کو جناب نیگیٹیولی پروپوگیٹ کریں، غلط طریقے سے پروپوگیٹ کریں ان کالعدم تنظیموں کے حق میں، تو کیا آپ اجازت دیں گے اپنے ملک کے اندر؟ امریکہ اور برطانیہ دے گا؟ نہیں دے گا۔ میں امریکن CIA کے ہیڈ سے پوچھتا ہوں، یا MI6 کے ہیڈ سے، یا MI5 کے ہیڈ سے، کیا تم اجازت دو گے کہ وہاں بیٹھ کے جناب کالعدم آرگنائزیشنز برطانیہ کے اندر پچھلے سال فسادات ہوئے تھے نا، ہفتہ ایک پورا، کس طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا تھا؟ قوانین، اخلاقیات، ایتھکس، ویلیوز، روایات کا جنازہ نکالتے ہوئے وہاں کی پولیس نے، وہاں کی انتظامیہ نے، وہاں کی خفیہ ایجنسیز نے لوگوں کو کیمروں کے ذریعے سے، CCTV کیمراز کے ذریعے سے جناب پن پوائنٹ کیا، ان کو اس کی بنیاد پہ گھروں سے کتے لے کر 6 فٹ اونچے، وہ جناب ان کے گھروں کی کھڑکیاں، دروازے توڑ کر، ان کے بیڈ روم کے دروازے توڑ کر، نیم برہنہ حالت کے اندر لیٹے ہوئے ان مرد و زن کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے کے عدالت کے سامنے جا کے پھینکا، اور عدالتوں نے آدھے گھنٹے سے لے کے 2 دن کی پروسیکیوشن کی، صرف آدھے گھنٹے سے لے کے 2 دن کی، اور ان کو جناب سزائیں دے کر جناب 6 مہینے سے لے کے 18 سال کی سزائیں دی۔ اس وقت کوئی بولا؟ کوئی نیو یارک ٹائم، کوئی واشنگٹن پوسٹ، کوئی فاکس نیوز، کوئی اسکائی نیوز، کوئی BBC، کوئی CNN؟ اس وقت بہت پڑ گئی تھی ان ساروں کو، ہاں اس وقت یہ ستو پی کے سو جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، انہوں نے اپنی ریاست بچانی تھی، انہوں نے اپنی ریاست چلانی تھی، اپنی طرف سے انہوں نے قانون کے مطابق ساری چیزیں، عدالتیں 24 گھنٹے جاگی ہوئی ہیں، کوئی وہاں پر شہباز گل نہیں تھا، کوئی وہاں پر عمران ریاض نہیں تھا، کوئی وہاں پر کوئی پیرزادہ نہیں تھا کہ جو وہاں بیٹھ کے ویلاگ کرے صحافت کے نام پہ اور کہے کہ یار ان کو اٹھا کے کیوں لے کے آئے، ان کو بستروں سے اٹھا کے، ان کو نیم برہنہ حالت میں اٹھا کے، ان کو جناب کتے جناب نوچتے ہوئے، ان کے دروازے توڑ کر۔ نہیں، کیونکہ CCTV کیمراز کے اندر وہ بوتلیں اچھالتے ہوئے، وہ پتھراؤ کرتے ہوئے، وہ برطانیہ کی پولیس اور انتظامیہ کے اوپر جناب ہر قسم کی ہڑبونگ اور ہر قسم کی لانسنس کرتے ہوئے ثابت تھے۔ یہی امریکہ کے اندر جب آپ کے 2020 کے الیکشن ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی نے بدماشی کی تھی، تو امریکہ کی ریاست نے کس طرح ڈیل کیا تھا؟ وہ آپ کی نینسی پاول جو ہے نا ان کی اسپیکر تھی، اس کی کرسی کے اوپر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جو بندہ بیٹھا تھا اس کو 2.5 سال کی سزا ہوئی تھی 1 گھنٹے کے اندر پروسیکیوشن کر کے۔ ان کے تقریباً کوئی 1800 سے زائد بندوں کو جناب 1 مہینے کے اندر اندر جناب 6 مہینے سے لے کے 12 18 سال کی سزائیں ہوئی تھیں۔ وہ کیا تھا؟ اس پہ بولی نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ یا CNN یا BBC یا فاکس نیوز، یا کسی نے کہا کہ یہاں پر
انسانی اقدار کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یہاں پر حقیقی آزادی کی جناب آپ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یہاں پر آزادی اظہار رائے کو جناب قدغن لگی ہے. نہیں، یہ صرف تھرڈ ورلڈ اور خصوصاً مسلمان ممالک اور خصوصاً پاکستان کے لیے. تو یہ سارے کا سارا BBC، نیو یارک ٹائم، الجزیرہ اور اس طرح کی باقی. اب الجزیرہ سے کوئی پوچھے قطر کے حکمران اجازت دیں گے کہ اپنے ملک کے اندر اپنی ریاست کے خلاف کوئی کالعدم جماعت اٹھے اور ان کے حکمرانوں اور بادشاہوں کے خلاف کوئی بکواس کرے اور اس کو آزادی کے ساتھ جناب ان کا کوئی چینل، یہی الجزیرہ اس کی سا ہے اس میں کہ یہ اپنے ملک کی جناب اس قسم کے نیگیٹو لوگوں کی کوریج کرے؟ یار عجیب تماشا مچایا ہوا ہے سارے نے، ساروں کو نظر آیا ہوا ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ بدقسمتی سے رول آف لا نہیں ہے، عدالتوں کا اور عدالتی سسٹم کمزور ہے، یہ سارے اس کا نجائز فائدہ، جتنے ملک دشمن عناصر ہیں وہ اس کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ BBC کے اوپر جو قدغن لگی 100% ٹھیک لگی. اب UK کے اندر میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دوں. BBC سے پوچھو کہ تمہیں اپنے اوپر لگی جو جائز پابندی ہے پاکستان میں، اس پہ تم واویلا مچا رہے ہو اور چیخ چلا رہے ہو. مجھے بتاؤ کہ کیا UK کے اندر پریس TV کے اوپر پابندی نہیں ہے جو ایرانی چینل ہے؟ کیا 2012 کے اندر ARY کے تمام ذیلی جتنے نیٹ ورکس تھے اس کے اوپر پابندی نہیں لگی؟ کیا UK کے اندر رشیا کے تمام چینلز، نیوز چینلز کے اوپر پابندی نہیں ہے؟ تو اس کے اوپر BBC کیوں نہیں رپورٹنگ کرتی؟ اس پہ الجزیرہ کیوں نہیں کرتا؟ اس پہ یہ نیو یارک ٹائم آرٹیکل کیوں نہیں لکھتا کہ جناب برطانیہ کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، رشیا کے سارے TV چینلز پر پابندی ہے، ایران کے پریس TV کے اوپر پابندی ہے، مختلف ادوار میں کبھی ایکسپریس پاکستان کا چینل ہے، کبھی ARY ہے، کبھی کیا ہے، کسی نہ کسی حوالے سے وہ پابندی لگا دیتے ہیں، سینکشن لگا دیتے ہیں. امریکہ سے پوچھو کہ امریکہ نے رشیا کے تمام چینلز پر پابندی لگائی ہوئی ہے اپنے. نارتھ امریکہ کی جتنی کیبلز پرووائڈر ہیں، سیٹلائٹ پرووائڈر ہیں، براڈ کاسٹ پلیٹ فارمز ہیں، ان ساروں کے اوپر پابندی ہے. براڈ کاسٹ پلیٹ فارمز کیا ہیں؟ جیسے پاکستان کے اندر نیا ٹیل ہے، PTCL ہے، آپ کا جناب یہ ٹرانس ورلڈ ہے، اس طرح کے جتنے آپ کے جناب یہ پلیٹ فارمز ہیں براڈ کاسٹ، وہاں امریکہ میں جتنی کیبلز پرووائڈر، جتنے سیٹلائٹ پرووائڈر، جتنے براڈ کاسٹ پرووائڈرز اور پلیٹ فارمز ہیں، ان میں رشیا کا کوئی چینل نہیں چلتا، ایران کا کوئی چینل نہیں چلتا، سب پہ پابندی ہے. اس طرح اور بہت سی جناب TV چینلز اور نیٹ ورک ہیں جس کے اوپر پابندی ہے. تو کیا آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ یہ آپ آزادی اظہار رائے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہے؟ آپ جمہوریت اور جناب آزاد صحافت پہ قدغن نہیں لگا رہے جو آپ کو پاکستان کے اندر یہ چیزیں نظر آتی ہیں؟ نہیں جناب، یہ ایک پری پلانڈ ایجنڈا ہے پاکستان کو ڈی مورلائز کرنے کا. پاکستان ایک سوورن ملک ہے. پاکستان بالکل اپنے قوانین کے مطابق جو ریاست پاکستان کے خلاف اسلحہ اٹھائے گا وہ دہشت گرد ہے، اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے گا، کیا گیا ہے، اور جو اس کی کوریج کرنے کی ناکام کوشش کرے گا ان کو ہیرو بنانے کی کوشش کرے گا. انٹرنیشنل ویسٹرن انٹرسٹ اور انڈین را اور موساد کی چھتری تلے پاکستان کی ریاست اس TV چینل کے اوپر، اس نیٹ ورک کے اوپر پابندی لگائے گی. یہ اس کا رائٹ ہے اور یہ رائٹ پوری دنیا کے اندر ہر ملک جناب ایکسرسائز کرتا ہے. یہ تو تھی جناب اس BBC اور نیو یارک ٹائم کی. دوسرا جناب شہباز گل، مفرور اعظم، ٹھیک ہے جی، اس کے حوالے سے وہ کل جناب وہ چنو منو ہمارے شفیع جان صاحب ہیں، انہوں نے کچھ انکشافات کیے، میرے لیے تو نئے نہیں ہیں. میں آج سے تقریباً یہ 2018 کا سال، اللہ بھلا کرے آپ کا جناب، اگست کا مہینہ، اگست کے اینڈ کی بات ہے، تازہ حکومت بنی تھی، جب یہ ڈجکوٹ کے ایک پاکستانی انڈین را کے انڈر کور ایجنٹ مشہور زمانہ جناب برطانیہ کے اندر، اس کی سفارش پہ نعیم الحق صاحب کے پاس بھیجا گیا اور نعیم الحق صاحب اس کو لے کر آئے اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ برطانیہ کے فلاں بندے نے جو کروڑوں اربوں روپے قیدی نمبر 420 پہ انویسٹ کرتا تھا انڈین را کے اور اسرائیلی زائنسٹ نیٹ ورک کی سرپرستی میں، اس نے اس کو بھیجا
کہ یار بڑا شارپ، بڑا تیز، بڑا ٹاکٹیو، بڑا زبان کا تیز بندہ ہے، اس کو ترجمان بناؤ. نہیں جب آیا نا تو پہلا وزٹ تھا قیدی نمبر 420 جہانگیر ترین صاحب، یہ سارے لے کر اس کو اسلام آباد سے آئے. تو جناب ہم سی ایم سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے، تو میں نے اس کو جب دیکھا نا تو میں نے آدھے گھنٹے اس کو سرچ کر کے نا اور اس کو دیکھ کے میں نے جج کر لیا تھا کہ یہ ایجنٹ ہے، یہ یا را کا ایجنٹ ہے یا سی آئی اے کا ایجنٹ ہے. میں نے پھر ایک بڑے ذمہ دار بندے کو ریاست کے میں نے بتایا کہ یہ صاحب بہادر خفیہ ایجنٹ ہے، اسپائی ہے. انہوں نے اس وقت تسلیم نہیں کیا، لیکن 4 مہینے بعد انہی سے میری ملاقات ریاست کے ذمہ دار بندے سے ہوئی، تو اس نے مجھے خود کہا کہ چوہان صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی، یہ ایجنٹ ہے. را بھی اس کو اسپانسر کرتی ہے اور سی آئی اے بھی کرتی ہے. یہ کس مقصد کے لیے تھا؟ یہ تھا کہ ایک ایک وفاق اور صوبے کی اور خصوصاً پنجاب کی رپورٹ لینے کے لیے ایک ایک چیز کی جو سیکرٹ قسم کے جو راز ہوتے ہیں، جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، کنورسیشن ہوتی ہے، ڈیلیبریشن ہوتی ہے، اس کی پوری جناب ڈیلی بیسس پہ یہ بھیجتا تھا. اس کے پاس سیٹلائٹ فون بھی تھا. اب کل شفیع جان نے کہا جی اس نے اپنی طرف سے خبر دی کہ شہباز گل وہ بندہ ہے کہ جو جناب جس نے 2 فون چرا لیے تھے قیدی نمبر 420 کے، پھر ان کو بگ فون دے دیے، اور جناب بانی تحریک انصاف نے قیدی نمبر 420 نے اپنے بنی گالہ آنے پہ پابندی لگا دی تھی، اس کو جناب وہاں پہ قید کر دیا تھا، وہ فلاں کر دیا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اسی مفرور اعظم کہ ڈجکوٹ کے اندر جاؤ، آپ پوچھو جا کے اس کے باپ کے متعلق، کسی کو اس کے باپ کا نہیں پتا، کسی کو تلاش کرو. میرا ساتھ ہی گاؤں ہے سمندری، میں نے ایک ایک انفارمیشن لی. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک دفعہ اس کے اوپر الزام لگایا تھا، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ الزام ٹھیک نہیں ہے. میں نے اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کی، وہ باقی بات ٹھیک تھی. ڈجکوٹ کے اندر کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا جناب دادکے کا جانا، کچھ سمجھ نہیں آتی. ایسا انسان جس کو اسلامی یونیورسٹی سے نکالا گیا ہراسمنٹ کے جناب کیس کے اندر، جس کو امریکہ کی یونیورسٹی سے نکالا گیا ہراسمنٹ کے کیس کے اندر، جس کے متعلق خود پی ٹی آئی کی کے پی کے کی حکومت کا ترجمان اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ جناب اس نے فون چوری کیے تھے، یہ خفیہ ایجنٹ تھا، اس نے بگ جناب موبائل دیے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ اس شہباز گل کی انسٹرکشن کے اوپر، اس شہباز گل کی بیانیے کے اوپر پوری پی ٹی آئی کا کارکن ایک ٹانگ کے اوپر جیسے لنگڑا خسرا ہوتا ہے نا، اس طرح جناب یہ ناچتے رہے ہیں اور آج تک ناچ رہے ہیں. تو بتاؤ کہ اس بیانیے کا اور اس پوری تحریک کی اخلاقی ورث کیا ہوگی؟ آپ خود بتا دیں اس کی اخلاقی ورث کیا ہوگی. وہ انہوں نے قیدی نمبر 420 کو بیچا ہوا ہے. ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ وہ رہا ہو. یہ 3rd کلاس، پورے کا پورا 3rd کلاس گھٹیا غلیظ رذیل قسم کے یہ سارے لوگ ہیں جن کو ڈالرز کی جناب موساد نے اور را نے چسکا لگایا ہوا ہے. جیسے ڈریکولا کو جناب خون کا جناب لگ جاتا ہے منہ پہ تو وہ ڈریکولا اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. ان نکموں نکھٹوؤں لوور مڈل کلاس، حد سے زیادہ پور کلاس سے جناب یہ ترسے ہوئے لوگ تھے، ان کو جناب ارب پتی بنا دیے. اب یہ بیچ کے کھا رہے ہیں اس قیدی نمبر 420 کے نام کو، اور پوری کی پوری پی ٹی آئی وہ جناب ناچ رہی ہے اس کے اوپر، لوگوں کے ذہن خراب کیے ہوئے. تو آپ بتاؤ پیچھے کیا رہ گیا؟ اگر شہباز گل کے حوالے سے ان کی اپنی پی ٹی آئی کی حکومت کا ترجمان جناب یہ سارے. اب میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں. یہ اتنا بڑا جاسوس تھا، اسپائی تھا. اپریل 2019 میں عثمان بزدار صاحب کے والد صاحب فوت ہوئے، سردار فتح محمد بزدار صاحب. میرے ساتھ پہلی دفعہ بھی ایم پی ہو رہے ہیں. انتہائی نفیس انسان تھے. اب بھارتی گاؤں ہے ڈیرہ غازی خان، شہر سے کوئی 2.5 گھنٹے کی مسافت پہ جناب پہاڑوں کے اوپر لمبا سفر کر کے انتہائی مشکل قسم کا سنگلاخ پہاڑوں کے بلوچستان کے قریب جا کے ٹچ ہوتا ہے. اتنا دکھ عثمان بزدار صاحب کو شاید اپنے والد صاحب کے فوت ہونے پہ نہیں ہوگا جتنا ان صاحب بہادر کو تھا. یہ 5 دن وہاں پر بیٹھا رہا، 5 دن. فوتگی والے دن اگلا دن جنازہ تھا، جنازے سے پہلے 1 دن پہلے پہنچا، اگلے 4 دن وہاں پر موجود. کیوں؟
میں جب وہاں پر گیا پہلی دفعہ، جب گاؤں سے کوئی 5 سے 7 منٹ مسافت سے پہلے سنگلاخ پہاڑوں میں ایک انفراسٹرکچر اور ایک جناب پریمیسز بنا ہوا تھا، بڑا خطرناک اور بڑا سینسٹیو، بڑی بڑی باڑوں کے ساتھ اس کو گھیرا ہوا تھا، بڑا لمبا چوڑا کئی ایکڑ کے اوپر۔ میں نے مقامی لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار یہ پاکستان کا ایک انتہائی سینسٹیو نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے جناب یہ ایک انسٹالیشن ہے، یہاں پہ یورینیم کی انریچمنٹ ہوتی ہے۔ یہ وہاں پر بیٹھا الو کا پٹھا، یہ وہاں ساری جاسوسی کر رہا تھا، اس ایریے میں گھوم پھر دائیں بائیں۔ جنازہ تو ہو گیا اگلے دن، یہ اگلے 3 دن وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے یہ ساری کی ساری چیز اہم لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی۔ میں نے کہا یار یہ کیا نہیں مچی ہوئی ہے؟ تو جناب یہ جتنے CIA کے، را کے، موساد کے جاسوس ہیں، یہ جناب برطانیہ امریکہ میں بیٹھ کے پچھلے 4 سال سے خصوصاً پوری پاکستانی قوم اور خصوصاً یوتھیوں کو اپنی انگلی کے اشارے پہ جو ہے نا وہ نچا رہے ہیں، ڈالرز کما رہے ہیں، اور یہ بیوقوف یوتھیے یہ جناب اس کے اوپر ناچ رہے ہیں۔ بیڑا غرق اپنا بھی کر لیا ہے اور اپنے جناب کلٹ کا بھی کر لیا ہے۔ وہ کلٹ اندر بیٹھا ان کو کوس رہا ہے کہ انی دیو منو رہا کراؤ، یہ رہا کرانے کے بجائے 3ری سالگرہ منا رہے ہیں گرفتار ہونے کی، اور اس کے اوپر بھی ناچ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بگڑا ڈال رہے ہیں کہ چلو 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے اور زیادہ اچھا بگڑا، 5 سال ہو گئے اور اچھا بگڑا۔ یہ اس پوری کلٹ کی بیانیے کی صورتحال ہے۔ اللہ پاک پاکستان کو ان لوگوں سے محفوظ رکھے، اور جتنی زائنسٹ کی، انڈین را کی اور موساد کی سازشیں ہیں ان سے پاکستان کو محفوظ رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔